بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے فضل سے آج ہم نے چوتھا پارہ شروع کرنا ہے لن تنالوا البر ہرگز تم نہیں حاصل کر سکتے کامل نیکی حتی تنفقوا یہاں تک کہ خرچ کر دو بما تحبون اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو وما تنفقوا من شیء اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم بے شک اللہ اس کو جانتا ہے کل طعام ہر قسم کی خوراک کان حلا حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے اللہ ما حرم مگر وہ جو حرام قرار دی گئی اسرائیل علی نفسی اسرائیل نے اپنے نفس پر خود اسرائیل سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے من قبل ان تنزل التورات اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی قل اے نبی آپ فرما دیجئے فأتوا بالتورات پس لاؤ تم تورات فتلوها پس تم اس کو پڑھو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فمن افترا علی اللہ الکذب پس جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون بس وہی لوگ ہیں ظالم قل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالی نے فتبعوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی ملت کی حنیفہ جو ایک طرف ہونے والے ہیں وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والے ان اول بیت بے شک پہلا گھر وضع للناس جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے للذی ببکۃ البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے وہدی للعالمین اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے فیہ آیات بینات اس میں کئی نشانیاں ہیں صاف صاف مقام ابراہیم اس میں ایک مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا وللہ علی الناس اور اللہ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے حج البیت جو بیت اللہ کا حج کرے من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی ومن کفر اور جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے اللہ اکبر سب سے پہلے ذکر تھا اس سے پہلے یعنی لن تنالوا البر سے پہلے جو پیچھے چیزیں تھی اس میں ذکر تھا کہ اگر کافر سونے سے بھری زمین بھی فدیہ کے طور پہ دے تو قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور ایمان والے تھوڑی سی چیز بھی خرچ کریں گے تو قبول ہے مگر اللہ سمجھاتے ہیں کہ کیسی چیز خرچ کرنی چاہیے تو یہ جو یہاں سے جو پڑھا کہ لن تنالوا البر یہاں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیسی چیز تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے تو فرمایا وہ چیز تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے حضرت ابو طلحہ کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قیمتی باغ تھا جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کامل نیکی کرنی ہے اور وہ والی چیز قربان کرنی ہے جو آپ کو پسند ہے تو میرے پاس مال ہے مگر مجھے یہ جو برحا ہے وہ باغ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے یہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتا ہوں جہاں آپ چاہیں جی آپ کا ہو اس کو صرف کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا بہت ہی اچھا کیا اور وہ صدقہ اور خیرات کے زیادہ مستحق ہے لیکن اب آپ یہ کرو کہ اپنے رشتہ داروں کو دو کیونکہ قرابت داروں کو ان کا زیادہ حق ہے تو پتہ یہ چلا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے وہ چیز جو بہت زیادہ دل کو محبوب ہو تو انہوں نے سوچنے کے بعد سمجھنے کے بعد اپنا وہ باغ جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز آپ کو اللہ کے راستے میں اپنے اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو آپ کو خود بہت زیادہ محبوب ہو پسند ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم ردی چیز اللہ کے راستے میں دے دیں تو فرمایا وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جو خود بھی تمہیں پسند ہے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز جو اللہ کے راستے میں ہمیں زیادہ پسند ہے آگے فرمایا ہر قسم کی خوراک حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جو حرام قرار دی اسرائیل نے اپنے نفس سے
नफ्स पर, यानी तुम्हारा ये कहना कि हजरत इब्राहिम ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे, ये जो यहूदी हैं ये गोश्त नहीं खाते थे ऊँट का, जब इनसे पूछा जाता था कि ऊँट का गोश्त गोश्त क्यों नहीं खाते, तो कहते थे कि हजरत इब्राहिम नहीं खाते थे इसलिए हम भी नहीं खाएंगे। तो कहते थे कि चूंकि इब्राहिम नहीं खाते थे तो हमने भी इसको हराम करार दिया है। और ऊँटनी का दूध नहीं पीते थे ये। और इसमें भी पूछा जाता था यहूदियों से क्यों नहीं पीते, तो कहते थे इब्राहिम नहीं पीते थे। हजरत इब्राहिम तो बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, तो ये चीजें बनी इसराइल के लिए हलाल थी। मगर असल में हुआ क्या कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इसराइल था, लकब इनका लकब इसराइल था, इन्होंने सिर्फ अपनी जात के वास्ते ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध हराम करार दिया था। हुआ क्यों था, इसकी वजह क्या थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी थी, एक परेशानी आई। और उस बीमारी की वजह से इन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे इस तकलीफ से शिफा अता फरमाई तो मैं खुराक में से अपनी सबसे पसंदीदा चीज को छोड़ दूंगा। और उनको ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध बड़ा लजीज लगता था। चनाचा जब अल्लाह ताला ने इनको सेहत अता की तो उन्होंने ऊंटनी का गोश्त और ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध अपने ऊपर हराम करार दे दिया। तो याकूब ने मन्नत के तहत ये सारी चीजें अपनी जात के लिए क्या कर दी, हराम कर दी। मगर देखा देखी उनकी औलाद ने भी गोश्त का ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध हमेशा के लिए छोड़ दिए। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने ऊपर ऊंट का गोश्त हराम करना और दूध का इसका जो दूध है वो ना पीना, हजरत मूसा की पैदाइश से 1200-1300 साल पहले की बात है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये दावा कि वो ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे और ऊंटनी का दूध नहीं पीते थे, ये सरासर गलत है, लेकिन ये बनी इसराइल में था। हजरत याकूब ने भी मन्नत की वजह से अपने ऊपर हराम किया था। अल्लाह ने उनको नहीं कहा था कि आपके लिए इस्तेमाल करना या खाना पीना इसका जायज नहीं है। तो पता चला कि उनकी तो चलो एक वजह थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मन्नत की, तो इन्होंने ऐसा उसको पकड़ लिया कि इन्होंने अपने ऊपर भी किया है, उसको हराम ही समझ लिया। अच्छा, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि 9:30 हो गए। मैं मुतमईन थी कि 8:30 हैं और 8:30 ही के करीब तो मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। मैं ये देख रही हूँ कि मेरी तो क्लास टाइम पे शुरू हुई है, मुझे इतने सारे मैसेजेस क्यों आए हुए, इतने सारे मैसेज, आज क्लास है क्लास है। मैं सोच रही हूँ कि अपने वक्त पे क्लास स्टार्ट हुई है, सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। और मेरे बिल्कुल किसी जहन के कोने में भी नहीं था कि 9:30 हो रहे हैं इस टाइम। और मैं अच्छा सोच भी रही हूँ कि अभी तो क्लास का टाइम नहीं हुआ, क्लास तो 9:30 होती है। तो इसमें कोई मसलहत होगी अल्लाह की तरफ से, बहरहाल। अच्छा जी। फरमाया कुल सदकल्लाह, आप कह दीजिए सच फरमाया अल्लाह ने तौरात में ऊंट के गोश्त की हुर्मत और ऊंटनी के दूध की हुर्मत का कोई हुक्म नहीं है, यानी तौरात में ये हराम नहीं थी। और मिल्लत इब्राहिमी के असूल भी वाज़ेह कर दिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दावत देने वाले हैं। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बस तुम पैरवी करो इब्राहिम की मिल्लत की जो एक तरफ होने वाले थे, और वो मुवहहिद थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो शिरक करने वाले नहीं थे। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिरक करने वाले नहीं थे। इन्ना अव्वल बैती मुज़िअ लिन्नास, बेशक पहला घर जो मक्का मुकर्रर किया गया लोगों की इबादत के लिए, वो है जो मक्का में है। मक्का को मक्का भी कहते हैं और बक्का भी कहते हैं, कुरान में बक्का आया है। मक्का का माना नाफ, ये मक्का मुकरमा सारी दुनिया की नाफ है, गोया यहाँ से रब्बुल ताला ने जमीन को मशरिक मगरिब और शमाल और जनूब की तरफ फैलाया हुआ है, इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये मक्का है। सबसे पहले जो है हजरत आदम अलैहि सलाम ने फरिश्तों की मुआवनत से बैतुल्लाह को तामीर किया। और इसके 40 साल बाद आप अलैहिस्सलाम ने शाम का सफर यानी आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शाम का सफर किया तो वहां बैतुल मक़दस तामीर किया। इस तरह बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस की तामीर में 40 साल का वक्फा है। हजरत अबू जर गफारी ने नबी अलैहिस्सलाम से एक दफा दरियाफ्त किया कि हजरत सब जमीन पर सबसे पहले इबादत के लिए कौन सा घर बनाया गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद हराम, जिसमें बैतुल्लाह शरीफ है। ठीक है। फिर दोनों किबले तूफान नूह की वजह से शहीद हो गए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया तो ये दोनों किबले यानी बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस दोनों शहीद हो गए। फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल से मिलकर जी कायदा से बैतुल्लाह की तामीर शुरू की और 50 50 दिनों में बाप बेटे ने बैतुल्लाह को अल्लाह के घर को तामीर किया। काबतुल्लाह की
پیمائش جو ہے وہ 44 مربع فٹ تھی، یعنی چاروں طرف سے 44 44 فٹ ہے، ابھی بھی ہے، 44 44 فٹ ہے اور 50 فٹ بلندی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت یعقوب نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت یعقوب نے چھوٹا سا کمرہ بنایا، پھر حضرت داؤد کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس میں توسیع کی۔ اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بڑی شاہی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، ہدایت والا ہے جہان کے لیے۔ اس میں کئی نشانیاں صاف صاف، اس میں ایک مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں۔ پہلے یہ پتھر نیچے صف میں جڑا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا، پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو سعودی حکومت نے ایک شیشے کے مینار نما اس کو ڈبے میں بند کر کے کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہاں 2 رکعات نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا۔ کیا مطلب بیت اللہ شریف کے اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے حرم، یعنی مکہ اور حرم کی جو حدود ہے اس میں جو داخل ہوگا اگر قاتل بھی ہے تو اس کو قتل کا بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ گھر ہی امن والا ہے۔ امن والا مطلب یہاں کوئی کسی کا دشمن بھی اگر جائے گا تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہے۔ قل یا اہل الکتاب، ہے کتاب والوں لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس کاروائی پہ جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا اس کو جو ایمان لیتا ہو، نہا عوجا تلاش کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں کجی، وانتم شہداء حالانکہ تم گواہ ہو، واللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ غافل، عما تعملون اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، تو یہ جو یہود و نصارہ ہے، اگر مسلمانوں ایمان والوں تم ان کی پیروی کرو گے، یردونکم تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم کافرین تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ وکیف تکفرون اور تم کیسے انکار کرتے ہو، انتم تتلا علیکم حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ تعالیٰ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم بس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی دنیا سے بھی جاؤ تو مسلمان ہونے کی حالت میں جانا۔ واعتصموا بحبل اللہ اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے، ولا تفرقوا اور تفرقہ بازی نہ کرو، واذکروا اللہ کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے خالص تم پہ کی، اس کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم بس اس نے الفت و محبت ڈالی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ پھر تم ہو گئے اللہ کے فضل و نعمت میں اخوانا بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ اور تم گڑے کے کنارے تھے، من الناری آگ کے، فانقذکم منہا پس اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات سے پہلے ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلے کا ذکر تھا، اور یہ بیان ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اصل ملت ابراہیمی پہ قائم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ آخری پیغمبر اور ان کے اصحاب ہی ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے والے ہیں، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے دین تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینے چاہیے کہ ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کہ اس بات کو تم اپنے دھیان میں خود ثابت کر لو، اپنے دینوں میں سمجھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کسی قسم کی نہ کام کوششیں کی، اس کا یہاں ذکر ہے۔ وہ کیسے، اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے گا۔
کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے تین خاندان تھے، آباد تھے: بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے آپس میں تھوڑی بہت ہمیشہ سے لڑائیاں تھی، مگر یہودیت کے ناطے سے ایک تھے یہ، یہودیوں کے ناطے سے یہ بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ آپس میں ایک تھے۔ کافی رقبے یعنی زمین کے مالک تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج بھی ان کے تھے، اور تجارت پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ یہود کے علاوہ مدینہ میں دو خاندان مشرکین کے تھے، کافروں کے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا۔ باوجود ایک جگہ رہنے کے، آمنے سامنے گھر ہونے کے، ان کے اندر نہ سخت دشمنی تھی، ان کے اندر لڑائیاں، اوس اور خزرج میں لڑائیاں 63 سال رہی۔ ایک لڑائی ان کے درمیان نہ 93 اور ایک لڑائی 120 سال رہی۔ اور اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے اس قدر دبے رہے کہ اپنے بچے بچی کا رشتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنا ہولڈ تھا مشرکی، یہ جو یہودی ہیں ان کا مدینہ میں۔ تھوڑے دنوں میں بڑا انقلاب برپا ہوا، جو لوگ ایک دوسرے کے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اوس اور خزرج، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ اکٹھے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ایک ہی جگہ نماز پڑھتے، اور کبھی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ ہوا کیا کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے اوس اور خزرج میں اتنے عرصے سے جو لڑائی تھی اس کو ختم کروا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ حضور کی برکت سے یہ تو ہوا کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور اتنے عرصے سے جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے خاصی تعداد میں بیٹھے تھے، اور آپس میں اچھے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک یہودی ہے شماس بن قیس، جو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ بڑا غلط نیت کا مالک تھا، وہ جل اٹھا کہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کے سائے سے بھی بھاگتے تھے، آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مصروف ہے۔ اس نے جا کے ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا اور کچھ اشعار بتائے، شعر، اور عربوں میں نا شعر بڑا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو اس نے آ کے ان کو شعر بتایا۔ دو یہودی ایک طرف ہو گئے، اور اوس اور خزرج کے بڑوں نے جو پیچھے ایک دوسرے کے خلاف باتیں لکھی تھی نا، تو وہ پڑھنا شروع کر دی انہوں نے آ کے۔ تو آپس میں کیا ہوا، ایک قبیلے نے سنی تو اس نے دوسرے قبیلے نے جواب دینا شروع کر دیا، دوسرے نے جواب دیا تو پہلے نے جواب دینا شروع کر دیا، یعنی اس طرح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں کرنا بھی شروع کر دی، اور ایک دوسرے کو تانے مارنا شروع کر دے۔ تو اوس اور خزرج جو ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی یہودیوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے ان کے درمیان کیا کر دیا، ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کر دیے، اور وہ جو سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں اچانک جو ہے وہ عجیب قسم کا لڑائی جھگڑا اور شور شروع ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنے خبیث الفطرہ ہیں، کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان بھی جو ہے نا یہ آپس میں محبت سے کیوں بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ جو ہمارے درمیان تفریق ہے، یہودیوں کی کروائی ہوئی ہے، ورنہ ان کا اتفاق ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتفاق پہ آ گئے اور یہ متحد ہو گئے تو پھر تو یہودیت غالب نہیں آئے گی نا، وہ دب جائے گی، تو ہمیں مسلمانوں کو دبانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو، کیوں تم روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس کو جو ایمان لائے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے، تم چاہتے ہو وہ ایمان سے پھر جائیں، اور ان میں اختراق پیدا کرنے کے لیے تم منصوبے بناتے ہو، اور اپنی خوشی کی تکمیل کے لیے تلاش کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں کجی، حالانکہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، حالانکہ تم گواہ تھے، یعنی تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہے۔ ہوا کیا، جب ان کے آپس میں لڑائی تھی، اور لڑائی ہی ان کی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے زجر و توبیخ کی، یعنی ان کو ڈانٹا، اور حضور نے فرمایا کہ تم جب ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، تو اب کس طرح کا تانے اور پیچھے ماضی کی باتوں پہ کیوں لڑائی جھگڑے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہاں ڈانٹ ڈپٹ کی، اور فرمایا کہ اللہ غافل نہیں ہے ان کارروائیوں سے جو یہ یہودی کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں، کل یا اہل الکتاب والی نا، یہ جو دو آیتیں ہیں، اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تمہاری حرکتیں پسندیدہ نہیں ہیں، پھر آگے مومنوں کو تنبیہ ہے، ایمان والو اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہارا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف۔ تو یہ یہاں اوس اور خزرج کو ہے، یعنی ایمان والے تو وہ تھے اس وقت، تو فرمایا کہ اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو تمہیں یہ اچھے خاصے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کیا کر دیں گے، کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اب دیکھیں
آپ اگر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ پیچھے اس کی تشریحات اور پیچھے واقعات تو سمجھ نہیں آئیں گے. نہیں، اتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ اور قرآن کے واقعات. ورنہ ہم ایسے ہی اندھا دھند ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو واضح آیات ہوتی ہے ان کا ترجمہ تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ان میں کوئی مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو قرآن شریف پڑھ کے سناتے تھے. صحابہ کرام چونکہ عربی جانتے تھے اور ان کی مادری زبان عربی تھی، تو ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہاں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، آقا اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتے تھے. تو فرمایا تمہارے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں، تو اس لیے تمہیں جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تم ان سے پوچھو، آپس میں الجھو نہیں. اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے دین کو، تو بے شک فرمایا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا. اس مضبوطی سے پکڑنا ہے دین اسلام کو. اور دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کا مراد یہ ہے امر بن معروف اور نہیں انل منکر بھی کرنا ہے. یعنی دین اسلام پر کی جو شریعت اسلامی ہے، جو اللہ رب العزت نے شریعت بیان کی ہے، اس شریعت پہ چلنا ہے. اور اس میں جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. یہ نہیں ہے کہ کبھی دین اسلام کے کچھ حکموں پہ عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا. نہیں، اس پہ چلنا ہے. آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمائے ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال فرمائے ان کو حلال سمجھو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جن چیزوں نے منع کیا اس سے منع ہو دو. ٹھیک ہے. اور اوس اور خزرج کے لوگوں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو محبت اور الفت تمہارے دلوں میں اللہ نے ڈالی اور تم بھائی بھائی ہو گئے. یعنی پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. وَلْتَکُم مِّنکُم، اور چاہیے ہو تم میں سے امتن ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے لوگوں کو نیکی کی، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، اور حکم دے وہ اچھائی کا، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور منع کرے وہ برائی سے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَکُونُوا كَالَّذِینَ، اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئے واضح دلائل. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یوم تبیض وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کیا تھا ایمان لانے کے بعد. فذوقوا العذاب، پس چکو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ ابيضت وجوههم، سے سفید ہو گئے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ اس اللہ کی رحمت میں رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. ہم اللہ، وہ نہیں ہے اللہ، یرید ارادہ کرتا، ظلم للعالمین، ظلم کا جہان والوں کے لیے. وللہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین میں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام. تو پچھلے سبق میں مدینہ طیبہ میں تین خاندانوں کا یہ ذکر ہوا، جو یہودیوں کے تھے اور دو مشرکین کے تھے. اور جو مشرکین کے تھے یہ اوس اور خزرج تھے، جو یہودیوں کے تھے وہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، اور بنو قینقا تھے، اوس تھے. ایک منٹ. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقا. تو ان کا ذکر ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے خون، اور یہ تو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اوس اور خزرج آپس میں تھے. لیکن اسلام آیا، اسلام کی برکت سے اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. مگر یہ جو خاندان تھے یہودیوں کے، یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ان کے درمیان دوبارہ سے تفرقہ اور لڑائی ڈلوائی جائے. بہرحال یہ ذکر ہونے کے بعد اللہ نے اس رکوع میں فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ جو دعوت دے لوگوں کو نیکی کا، اور حکم دے ان کو برائی کا، اور منع کرے ان کو برائی سے، اور حکم دے ان کو نیکی کا. یعنی یہ میرے اور آپ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. گھر میں بھی ایک فریق ایسا ہونا چاہیے، یعنی گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو 4 5 افراد ایسے ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں. اگر سارے ہی برائی کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر سب پر ایک دوسرے کا رنگ چڑھ جائے گا. تو ہر گھر میں بھی یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے. اور قرآن میں اللہ نے ہم سے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے. یہ نہیں سوچو کہ جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ اس کی مرضی. تو مرضی والا دین نہیں ہے.
سب نے ہم نے ایک ہی دین پہ چلنا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے ہم سب ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھے۔ اور فرمایا اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس آگے واضح دلائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے مگر صرف ایک دوزخ سے بچنے والا ہوگا۔ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرقہ جو اس راستے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، اور یہی ناجی فرقہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ سنت سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا معنی بنے گا کہ آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنانے والے اور صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنے والے۔ وہ شخص جو ایسے کام کرے جو نبی علیہ السلام نے اور حضور کے صحابہ نے کیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جس سے ہٹ کے کام کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ناجی فرقے میں ہی رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے کو جانیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے لوگ آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے مار کے کہیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ۔ شور سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے یہ تو میری امت ہے، ان کو آپ پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ بدعات انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی۔ فاقول سحقا سحقا، تو میں کہوں گا ان کو میری نظروں سے ہٹا دو۔ تو فرشتے ان کو حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے، اور حوض کوثر سے وہ لوگ پانی پئیں گے جو موحد ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنت کا پابند بنائے۔ تو فرمایا کہ بہت سارے چہرے اس دن چمکدار ہوں گے اور بہت سارے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بہرحال وہ لوگ سفید ہوں گے جن کے چہرے یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کی ہمیشہ کی رحمت، اللہ کی ہمیشہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ رحمت میں ہوں گے اور یعنی جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے واقعات تاکہ آپ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں کے میں ہے، وہی رب ہے، اسی کے اختیار میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بعض کو نبوت اور رسالت عطا کی، بزرگی عطا فرمائی، بعض کو صحابی بنایا، بعض کو پیشوا بنایا، بعض کو فقی بنایا، بعض کو محدث بنایا، بعض کو ولی بنایا، لیکن خدائی اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے، وہ فقط ایک ہے کیونکہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم امتوں میں بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جس کو نکالا گیا لوگوں کی طرف، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، تم منع کرتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لائے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہوگا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، اور تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ اذیت، میں یقاتلوکم، اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کی غضب کو لے کر، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت اور ذلت، ذالک بانہم، یہ اس واسطے ہے بے شک وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے تجاوز کرنے والے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، فرمایا گیا دیکھو 1,24,000 نبی آئے ہیں اور ان کی امتیں بھی تھی، لیکن تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ مجموعی حیثیت سے اس امت کا فریضہ ہے، ایک پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسرا پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے دین کے تحفظ کی ذمہ داری امت کے کندھے پہ رکھ دی۔
امت نے اس فریضے کو ادا کیا اور خدا اور رسول کے اعتماد پر پورے اترے اور دین کو محفوظ رکھا۔ آج دین کے سمجھانے والے بھی موجود ہیں اور سمجھنے والے بھی موجود ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، اور سچا دین کتابوں میں بھی موجود ہے، عمل میں بھی موجود ہے۔ مگر یہاں یہ سمجھ لیں کہ دعوت اللہ اور ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو دعوت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم نے کرنی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میرے لیے بس میرا دین ہے اور آپ اپنے جو ہے عبادتیں کر رہی ہیں صرف اپنی حد تک۔ آپ کریں، بالکل کریں، قبول ہے، اللہ استقامت دیں اور اللہ سے استقامت مانگے، لیکن دوسرے کو بھی اس کی دعوت دینا، اور یہ ہماری بہتر امت ہونے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر برا عمل دیکھیں تو یہ نہ کہیں وہ اس کا عمل ہے، میں کیوں کہوں، یہ تو بڑا برا لگے گا، میں اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کروں، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر فریضہ ہے، قرآن نے بتایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو تم بہتر بھی اسی لیے ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اگر ہم سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی یہودیوں کی طرح، نصارہ کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی پرواہ کی، باقیوں کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا ان میں سے اکثر مومن، ان میں سے اکثر کافر اور ان میں سے کچھ مومن بھی تھے، اہل کتاب کے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت ابن یامین، یہ یہودیوں میں سے تھے لیکن مسلمان ہوئے، اور حضرت حنزلہ جنہیں غسیل الملائک کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ جنگ احد کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو مسلمان جس رات میں، جس حالت میں بھی ہے، فوراً احد کے مقام پر آ جائے۔ حضرت حنزلہ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم بستر ہوئے تھے، انہوں نے خیال کیا اگر غسل کیا تو دیر ہو جائے گی، اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہوگی، اسی طرح چلے گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ لڑائی زوروں پر تھی، شہید ہو گئے، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی، ان کی بیوی سے دریافت کیا، بیوی نے بتایا رات میرے لیے میرے ساتھ تھے اور ہم بستری ہوئی اور ان پہ غسل واجب تھا، لیکن حنزلہ، آپ نے جب کہا جو جس حالت میں بھی ہے، وہ پہنچے تو حضرت حنزلہ چلے گئے، اس وجہ سے وہ سعید اس وجہ سے وہ سعید الملائکہ بنے، یعنی انہیں پھر فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ بھی پہلے یہودی تھے، ان کے والد کا نام ابو عامر راہب تھا، اور اسی طرح کچھ لوگ عیسائیوں میں بھی مسلمان ہوئے، جیسے حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، عرب کے مشہور سخی حاتم تائی، ان کے بیٹے حضرت عدی، یہ سب عیسائی تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچے گا مگر کچھ تکلیف، کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں، اسلام کو مٹا دیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، بس قولی اور فعلی طور پہ چھیڑ خانی کریں گے۔ اگر تم نے خود ایمان و عمل کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں خود رسوا کر دے گا۔ یہ جو اب یہ امت کے حالات ہیں، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہر امت کا ہر شرازہ ہی بکھرا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بدعمالیاں کی، تو پھر تم اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی اپنا مددگار نہیں پاؤ گے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے، مگر اس صورت میں کہ جب تمہارا ایمان اور عمل درست ہو۔ تو فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی تو مدد نہیں ہوگی ان کی، لیکن اس کے لیے بھی ضرورت ہے تمہارا ایمان درست ہو، کیونکہ ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر ذلت ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، مسکنت ہے، یعنی خود انسان اپنے آپ کو کمتر اور گھٹیا سمجھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسکین سمجھے، تو یہ مسکین سمجھیں گے اپنے آپ، کیونکہ ان کے اوپر ذلت ہوگی، اور وہ لوٹیں گے اللہ کا غضب لے کر، وباء بغضب من اللہ، اور ان کے اوپر مسکنت اور ذلت ڈال دی گئی ہے، اور ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اکثر نبیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کتنے انبیاء کو قتل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے 43 پیغمبر شہید کیے، اور یہ ایک دوپہر کے اندر انہوں نے کیا، یعنی ایک دن دوپہر کے وقت انہوں نے 43 پیغمبر شہید کیے، اور 170 حواری اور صحابی جو ان کی مدد کے لیے، نبیوں کی مدد کے لیے آئے تھے، ان کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا۔ تو 170 مددگار جو نبیوں کے تھے انہیں، اور انہوں نے 43 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کیا۔ پھر اندازہ لگائے کہ انبیاء کے قاتلین تھے، ان کے دل کتنے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی دل کی سختی سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں انسان جو ہے وہ اتنا سخت ہو جائے کہ اسے غلط صحیح کی تمیز ہی نہ رہے۔
ليسوا سواء، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے، من اہل کتاب امتن امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمتن جو سیدھے راستے پہ قائم ہے، یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، وہ برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، وہ جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں میں، واولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوں میں سے ہیں، وما يفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی کریں گے وہ اچھے کام، فلن یکفروہ، ان کے اچھے کاموں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، جنہوں نے کفر اختیار کیا کفایت کریں گے ان کو ان کی مال والا اولاد اولئک اصحاب خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی سی مثال ہے، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاہلکتہ، پس اس ہوا نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالی نے، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو فرمائے یہ جو یہودی ہیں جن کے متعلق ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، مغضوب ہیں، ضالین ہیں، گمراہ ہیں، یہ کسی بھی طرح سے عقل نہیں رکھتے، انبیاء کو قتل کیا، لیکن فرمائے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پہ قائم ہوئے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، جب یہودی تھے، ایک مسافر نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھی، بغیر کسی تحریر اور گواہ کے، جو تقریباً 20 لاکھ روپیہ اس وقت پہ بنتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ آدمی آیا اور امانت طلب کی، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے وہ امانت فوراً اٹھا کے ان کے حوالے کر دی، جن کا ذکر تیسرے پارے کے آخر میں گزرا تھا۔ تو یہ بھی یعنی بعض اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، تو عبداللہ بن سلام یہاں مراد ہے، اور حضرت ثعلبہ جیسے، اور حضرت اسد اسید جیسے، سلمان فارسی، تمیم داری، اور عدی ابن حاتم جیسے۔ یہ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے جب تورات، انجیل، زبور منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو ان کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، ان پہ عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ ان کی کتابوں میں حضور کی پیشن تھی کہ حضور تشریف لائیں گے، تو یہ انتظار کرتے تھے کہ وہ کب آئیں گے، اور یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تلاوتیں کیا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، جلدی کرتے تھے اچھے کاموں میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی کھجوروں سے کھجوریں اتار رہے تھے، یعنی کھجوروں کے درختوں سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی، آواز آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے، تو اسی حالت میں کھجوریں ہاتھ میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی آخر و زمان کی نشانیاں پڑی ہوئی تھی نا۔ جب آپ کے پاس پہنچے اور آپ بیان فرما رہے تھے، اے لوگو افشو الطعام، سلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ولیینوا بالکلام، آپس میں گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو، فصلوا باللیل والناس نیام، اور جب تم راتوں کو جاگو، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، میں نے آپ کا بیان سنا اور چہرہ اقدس دیکھا، تو فیصلہ کیا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ بے شک اس چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل کا شیشہ بالکل صاف تھا، بیان فوراً ذہن میں اتر گیا اور اس مجلس میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ چلا جب دل صاف ہوتے ہیں تو اسلام کی حقانیت انسان سمجھتا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام کا شمار ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان اچھوں کا ذکر کیا، فرمایا اولئک من الصالحین، یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں، اور جو بھی وہ کریں گے اچھا کام، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ شاکر ہے، علیم ہے، ان کی نیکی کو قبول فرما کے بہتر اجر عطا فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے موسیٰ یا عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، یہ ایک اجر، پھر دوسرا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ویسے بھی ان کے ہاں عطا کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پہاڑ کے برابر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب اس کو یہ بدلہ ملے گا تو بندہ کہے گا میں نے تو ایک دانہ کھجور کا صدقہ کیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے میں نے اس کو حسن نیت کی وجہ سے اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کے 10 گنا زیادہ نیکی کا اجر پائے گا۔ اگر نیت اچھی ہوتی تو کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، نیت کی اچھا ہونے کی وجہ سے۔
اگلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا اجر 10 گنا ملے گا، اور اگر ہم نیکی کریں گے تو ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کیسی تقسیم ہے؟ کافر اس وقت بھی بڑے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، سرچ کر لیں تو رفاہی طور پہ جو کام کافر کرتے ہیں وہ، یعنی رفاہی خدمات کافر بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس نا ایک پرابلم ہے، ان کی جو کام ہے نا اس میں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا جب ایمان نہیں ہے نا تو تمہاری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کافر اس وقت بھی صدقات خیرات کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کفر جو ہے وہ کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کی اس نیکیوں کا انہیں اجر دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کوئی نہیں ملے گا۔ تو ان کو مسئلہ یہی کہتے تم اپنے لیے تو کہتے ہو تمہیں 10 گنا ملے گا، ہمارا کہتے ہو کوئی بھی کام قبول نہیں ہوگا، تو ہم جواب دیتے ہیں جناب آپ کا قبول ہمارا قبول اس لیے کہ صدق نیت ہے، ایمان ہے اور اخلاص ہے، آپ کا قبول اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، صدق نیت چاہے جتنی مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز خرچ کرو گے اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو۔ تو یہ جو کافر خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے سخت ٹھنڈک میں ایک ہوا، ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تحفظ کے لیے اس کے اوپر چھپڑ نہیں بنائے انہوں نے نا، تو وہ تیز سرد ہوا گئی ان کی کھیتی کے اوپر اور ان کی کھیتی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح کے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کا چھپڑ انسان نے اپنے عمل پہ نہیں بنایا نا، تو کفر و شرک کی آندھی سے اس کا وہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا بطوانا، نہ بناؤ تم رازدار، من دونکم اپنے سوا دوسروں کو، لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے واسطے فساد کی، ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو گیا، بغض من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے، اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی تمہارے واسطے آیتیں، ان کو تم تاکلون، اگر تم سمجھتے ہو۔ ہاں انتم الائی، خبردار تم یہ ہو، تحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، لیکن یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، ولا یحبونکم، تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جس وقت وہ ملتے ہیں تمہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ، کاٹتے ہیں وہ تم پر انگلیوں کے سرے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، قل موتوا بغیظکم، آپ کہہ دیجئے مر جاؤ تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بذات صدور، دلوں کے رازوں کو۔ اے نبی، ان تمسسکم حسنہ، اگر پہنچتی ہے تمہیں راحت، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے یہودیوں کو، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، یفرحوا بها، تو اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَیدُهُمْ شَیْئًا، تو ان کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی تدبیریں تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلی آیت میں اس چیز کا بیان تھا، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم بیان کیا کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، دوستی میں نرمی ہوتی ہے، اور مومن ویسے بھی نرم ہوتے ہیں نا، تو فرمایا حدیث میں آتا ہے مومن کی شان یہ لوگ اس کے قریب ہوں اس سے نفرت نہ کریں، مطلب مومن اخلاق کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، برتاؤ کے اعتبار سے ایسا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں، لیکن اور برے معاملہ والا اور بد اخلاق نہ ہو، لوگ اس سے دور بھاگیں۔ تو یہ یعنی یہ پتہ چلا کہ مومن نرم دل ہوتے ہیں، تو نرم دل بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا تم رازدار اپنے سوا دوسروں کا، یعنی کسی کافر کے ساتھ اپنا دوستانہ تعلق نہ بناؤ کہ راز کی باتیں اسے بتاؤ، کیونکہ دشمن دشمن ہوتے ہیں، اگر اسے تمہاری راز کی باتیں معلوم ہو گئی تو وہ تمہیں بحیثیت مسلمان کی نقصان پہنچائے گا، لہٰذا کسی کافر کو اپنا خاص باتوں کا رازدان نہ بناؤ، ہاں اس کے ساتھ ظاہری داری رکھو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست سے دشمنی کے معاملے میں ایک ضابطہ بتایا کہ احبب حبیبک خون ما، کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اتنے گھل مل نہ جاؤ کہ ساری راز کی باتیں بتا دو، بلکہ اعتدال کی حد میں رہو، ہو سکتا ہے کسی وقت میرا تمہارا دشمن تمہارے ساتھ تمہارا دوست بن جائے، اور تمہارا جو دوست ہے وہ تمہارا دشمن بن جائے، لیکن کافروں کے ساتھ دوستی اور ان کو رازدار بنانا ممنوع ہے۔
کیونکہ فرمایا وہ کمی نہیں کرتے تمہارے واسطے فساد کی، ہر وقت فساد کے در پہ رہتے ہیں، ان کو راز کی باتیں بتا کر خواہ مخواہ اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو، وہ پسند کرتے ہیں کہ تم بھی مشقت میں پڑ جاؤ، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے اوپر مصیبت آئے، اور تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں کا، لیکن جو مخفی ہے ان کے سینے میں وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی تمہارے خلاف جو نفرت اور کینہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو کافر کافر ہیں، ان کی دوستی میں کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ دوست نہیں ہوتے۔ فرمایا ولا یعنی ان کو اب تم نے کبھی بھی کسی طرح سے بھی دوست نہیں سمجھنا، اور فرمایا اے مومنو تم یہ ہو کہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، یعنی تورات، زبور، انجیل پر، اور جتنے بھی صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تم سب پر ایمان لاتے ہو، وہ آخری حتمی اور قطعی کتاب کو نہیں مانتے، یعنی اس طرح تمہارے سارے پیغمبر، یعنی تم سارے پیغمبروں کو مانتے ہو اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو غیرت برابر ہونی چاہیے کہ وہ اتنے بخیل ہیں کہ تمہارے پیغمبر پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم اتنے سخی ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو۔ تو فرمایا جس وقت وہ ملتے ہیں تمہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں تنہائی میں تو کاٹتے ہیں وہ تم پر انگلیوں کے سرے غصے کی وجہ سے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے مر جاؤ تم اپنے غصے میں، کیونکہ بے شک اللہ جانتے ہیں دلوں کے رازوں کو۔ یہودی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اگر پہنچتی ہے تمہیں راحت تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی مسلمانوں کا فتح ہو جانا، غنیمت مل جانا، یہ انہیں پریشان کرتا ہے، اور اگر مسلمان کسی تکلیف میں آتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے احد کے مقام پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، تو یہ اس بات کو پر بہت خوش ہوئے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آئی؟ سب سے پہلی بات، یہودی کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا دشمن ہے، جب وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم نے دشمن کو دشمن ہی سمجھنا ہے، تو ہم نے اپنی بچاؤ کی تدابیر کرنی ہے، اور یہ سمجھ لیں جس کو اللہ نے بتا دیا جو آپ کا دشمن ہے تو کبھی وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کبھی بھی برے کو اپنا دوست نہ بنائے، کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، پکے اور سچے صاف مسلمان کو اپنا دوست بنائے، تو وہ آپ کے ساتھی جو نیک کاموں پہ نہیں لگی ہوئی وہ آپ کی دوست نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر کام کرتی ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو پھر اس لیے اس کو کوشش کریں نیکی کے کام کی طرف لگا دیں اگر لگ سکتی ہے تو، ورنہ وہ آپ کو برے کام کی طرف لگا دیں گی۔ وَإِذَا غَدَوْتَ، اور جب آپ نکلے صبح کے وقت، مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ بتا رہے تھے ٹھکانہ ایمان والوں کو، مقاعد للقتل لڑائی کی جگہوں کے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں، اللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا آقا ہے، فعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ استقول للمؤمنین جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الَّن یکفیکم کیا کافی نہیں تمہیں، ان یمدکم ربکم کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ 3000 فرشتوں سے، منزلین جو اتارے ہوئے ہیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو گے اللہ سے ڈرتے رہو گے، یاتوکم من فورہم ھذا اور دشمن آ جائیں گے تمہارے پاس فوری طور پر، تو یمددکم ربکم تمہاری مدد کریں گے تمہارے رب بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصوبین جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ نہیں کیا اللہ نے فرشتوں کے نزول کو الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے خوشخبری ہے، ولتطمئن قلوبکم تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے، ومن نصر الا من عند اللہ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ یقطع طرفا تاکہ کاٹ دے وہ ایک حصہ، من الذین کفروا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین پس وہ لوٹے نامراد ہو کر۔ ان آیات پہ نا زیادہ ذکر احد کا ہے، یہاں سے آیات میں زیادہ ذکر احد کا ہے، پھر درمیان میں بدر کا آئے گا، احد کا نام ہے، احد پہاڑ کا نام ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، چونکہ یہ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال 11 شوال ہفتے والے دن پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، اس واسطے اس کو کہتے ہیں احد، احد غزوہ احد۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کے ایک دستہ عبداللہ بن ابن جبیر کی عمارت میں مقرر کیا کہ تم جبل رما پہ ٹھہرنا اور پہرا دینا، نگرانی کرنا، فتح ہو یا شکست تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی، وہ ہتھیار چھوڑ کر، کپڑے چھوڑ کے، جوتے اور پگڑیاں چھوڑ کے کافر بھاگ گئے۔ جب یہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو یہ 50 آدمی جنہیں ایک پہاڑ پر مقرر کیا تھا، صحابہ کرام ان میں سے بعض نے کہا ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ میرے لشکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح ہو یا شکست تم نے اس مورچے سے نہیں ہٹنا۔ دوسری جذباتی لوگ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سچ اسلام نے فرمایا تھا، لیکن ہمارا مقصد جو تھا اب تو ہمیں حاصل ہو گیا، یعنی ہم تو جیت گئے تو ہمیں جانا چاہیے۔ تو وہ اس کے بعد وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی نا، وہ مسلمان ہار گئے، کیونکہ جس جگہ سے انہیں ہلنے سے منع کیا تھا مسلمانوں نے، کافروں نے انہی جگہ سے وار کیا۔ تو ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ جس وقت آپ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت آپ سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھے، وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تو یہاں مراد سیدہ عائشہ کا گھر ہے، کیونکہ آپ ان کے حجرے میں تھے، اور آپ بتا رہے تھے ٹھکانہ ایمان والوں کو لڑائی کی جگہوں کا، یعنی جس طرح فوج کا کمانڈر فوجیوں کو لڑائی کے مورچے بتاتا ہے، اسی طرح آپ مورچے بتا رہے تھے کہ تم نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے، فلاں نے اس جگہ کھڑا ہونا ہے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کے لیے جب مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو 1,000 کی تعداد تھی، ان میں 300 منافق تھے۔ جب احد کے مقام پر پہنچے تو ابھی کافر نہیں آئے تھے، تو ان میں سے جو منافق تھے نا، انہوں نے کہا کس کے ساتھ لڑنا ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ بہانہ بنا کے 300 منافق واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو ان کو دیکھ کر مخلص گروہ 2 تھے، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ مخلص تھے، ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا۔ سوچنے لگے آپ علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، کیا ابو بکر واپس جا رہے ہیں، عمر واپس جا رہے ہیں، تو ہم کیوں جائیں؟ تو یہی فرمایا کہ جب ارادہ کیا تم میں 2 گروہوں نے کہ وہ بزدلی دکھائے، میدان چھوڑے، تو ان دونوں کا مددگار اللہ بنا، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے بزدل نہیں ہوئے۔ تو اب پیچھے جو ہے نا، ان میں سے 313 رہ گئے تھے، 8 ہتھیارے تھے اور 6 زرے تھی، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ان میں اکثریت ان کی تھی جن کے پاس پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور سخت پتھریلا علاقہ تھا۔ سڑکیں ابھی بنی ہے نا، اس وقت میں سڑکیں نہیں ہوتی تھی۔ سواریوں کی حالت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت اسید بن حذیر، تینوں بزرگوں کے حصے میں ایک اونٹ نہیں تھی۔ باری باری سوار ہو کر پہنچے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آئی، یہ دونوں ساتھیوں نے کہا آپ نہ چلیں، آپ سواری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ بہرحال اس غزوے میں اللہ نے جیتی ہوئی جنگ، بظاہر مسلمان ہار گئے، لیکن پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے 70 لوگ جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو شہادت کے درجے پہ سرفراز ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اسے یہ سمجھ آیا کہ حضور نے جب حکم دیا تھا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خیر تھی۔ یہ جو درمیان میں فرشتوں کے اترنے کا ذکر آیا، ترجمہ جب میں نے کیا تو آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں جو اذلہ کا مطلب آیا اور ہم نے مدد کی تمہاری فرشتوں کے ذریعے، یہ بدر کا واقعہ تھا۔ بدر میں مسلمان جیتے تھے جنگ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تھی، اور فرشتے اتارے تھے اللہ نے آسمان سے، اور سورہ انفال میں ہے 1,000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے اتارے، کیونکہ کافر 1,000 تھے، لیکن چونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید وعدہ فرمایا کہ 3,000 فرشتے اتارے، جو کافروں سے 3 گنا زیادہ ہوں گے۔ پھر عین جنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ ایک خبر آئی تو کہ ایک اور گروہ شامل ہو گیا، کافروں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 5,000 فرشتے نازل فرمائے۔ تو اس طرح جو ہے نا بدر میں فرشتوں کی اترے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ ایسے سفید لباس میں گھوڑوں پہ بیٹھے لڑ رہے تھے افراد جن کو ہم نہیں جانتے تھے، تو وہ نہیں جانتے سے مراد یہ ہے کیونکہ وہ فرشتے تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی، اور فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے کام کی پابندی کرو، فرشتے تمہاری نصرت کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں تو آج بھی میدانوں میں فرشتے اتر سکتے ہیں۔ غزہ میں جو مسلمانوں پر جو مصائب آ رہے ہیں، لیکن وہ کیسے اللہ کی طرف سے مستحکم کھڑے ہیں، تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرشتے اتارے ہیں، کیونکہ وہ خود اتنے معصوم لوگ ہیں کہ ان کی فتح کے لیے اللہ فرشتے اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ جب انسان خود مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو اللہ پھر کسی اور مخلوق سے کام لیں گے۔ تو فرمایا تم صبر کرو
اللہ سے ڈرتے رہو، اور دشمن آ جائے تمہارے پاس فوری طور پہ، یعنی اگر دشمن آ بھی جائے تو تمہاری مدد اللہ کریں گے، اور تمہارے اوپر 5,000 فرشتے نازل کریں گے، اور نہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے نزول کو مگر یہ تمہارے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، اور فرشتے کیا ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو آپ ان پر رجوع فرمائیں یا ان کو سزا دیں، بے شک اللہ کی، بے شک یہ فی الحال ظالم ہے۔ وللہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے واسطے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اللہ ہی کے واسطے جو زمین میں، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ، واتقوا النار، آگ سے بچو، الذی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وسارعوا، سردی جلدی کرو، الی مغفرہ، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، و جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، لیکن وہ عدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار وہ ہیں ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، فی السراء، راحت کی حالت میں بھی، والضراء، تکلیف کی حالت میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور پرہیزگار وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، پرہیزگار وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اور جب وہ معاف کرتے ہیں تو اللہ بھی محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ تو پہلے غزوہ احد کا ذکر تھا، پھر غزوہ بدر کا ہوا، پھر اب غزوہ احد کا ذکر ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ مقدس زخمی ہوا، تو آپ نے بعض کافروں یعنی حارث ابن ہشام، سہیل، صفوان ابن معیہ کا نام لے کے بد دعا کی، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کو بد دعا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے معاملے میں شاید اللہ انہیں معاف کر دے، رجوع کر لیں، اور ابھی تو گرچہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ چاہے تو ابو جہل کو بخش دے، اور اگر چاہے تو ابو لہب، جس کے بارے میں تبت یدا ہے، اس کو بخش دے، تو یہ اللہ کا معاملہ، اللہ کی قدرت کو سارے اہل حق مانتے ہیں اور باطل فرقے بھی مانتے ہیں، تو اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا اب لوگوں جو ہے نا، سود مت کھاؤ، اور دگنا چگنا کر کے، سود جو ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تیسرے پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کا مال حرام کیا، اور جو سود کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو ہر وہ مال جس پہ معاوضہ لیا جائے اور بڑھا چڑھا کے اس میں طے کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، میں آپ سے اتنا لوں گا، یہ سود ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرو، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، مغفرت کے کاموں میں جلدی کرو، کوئی نیکی کا کام پتہ چلے تو اس کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لو، نہ کہ ڈھیلے پڑو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی جنت میں جاؤ گے جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمینوں جتنی ہے، اتنی وسیع ہے کہ چوڑائی اس کی آسمان اور زمین کے برابر ہے، زمین آسمان کو ملاؤ تو کتنا طول بنتا ہے، جنت کا اتنا عرض ہے۔ تو فرمایا پرہیزگار بن جاؤ گے، اور پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو راحت اور آرام میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پی جاتے ہیں غصے کو، مگر وہاں جہاں غصہ پینے کا موقع ہو، ہر جگہ نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی صفت بتائی ہے، کافروں پہ سخت اور آپس میں مہربان ہے، یعنی کافروں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، بشرط یہ کہ مومن بھی مومن ہو، اور اگر مومن غلطی پہ ہے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے سختی جائز ہے، یعنی ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ میری غلطی ہے تو اس کے لیے نرمی ہے، اور دوسرا آدمی سر سے لے کے پاؤں تک غلطی میں ڈوبا ہے مگر غلطی کو غلطی نہیں مانتا تو اس کے لیے سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پہ مومنوں کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو انتقام بھی لیتے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہوتی ہے، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو اگر معاف کرنے کا موقع ہو، اور اگر کوئی غلطی کر کر نہیں مانتا، اس کو معاف کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں، مالی طور پہ خرچ کرتے ہیں اور عملی طور پہ غصہ پیتے ہیں، اور جب ان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا نیکی کرنے والوں میں سے، نیکی کرنے والوں سے اللہ نیکی کرے گا، اور اللہ ان کا عمل ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ انشاءاللہ والذین اذا فعلوا فاحشہ سے ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه.